السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 54 سے 56 تک ہے، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا حسد کرتے ہیں لوگ اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو بے شک دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور دی ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بیماری کی طرف اشارہ کیا جو اس وقت تو یہود کے سینس میں ہے، لیکن یہ کسی بھی انسان کے دل میں ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جس کو حسد کے نام سے سب جانتے ہیں۔ اور کبھی بھی حاسد نہیں مانتا کہ وہ حسد کرتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی حاسد کہے تو وہ برداشت کرتا ہے۔ دنیا میں جو پہلا قتل ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان اس وجہ سے کہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی کیوں نہیں ہوئی، تو اسے اس سے حسد ہو گیا، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو دیکھتا، جو اپنی قربانی کی ہوئی چیز کو دیکھتا۔ حسد کی وجہ سے بھائی کو مار ڈالا، اور شیطان کو بھی حسد ہوا کہ آدم علیہ السلام کا رتبہ مجھ سے بڑھایا کیوں گیا، مجھے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اس نے بھی حسد کیا، تو وہ اپنی ساری بیماریاں جو اس کے اندر ہیں، جو اس کو تباہ کرنے کے اب سبب بنی ہیں، جنت سے نکلوانے کا سبب بنی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں کنورٹ کرے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ لوگ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا۔ تو کسی بھی انسان کو کچھ بھی مل جانا اللہ کی عطا ہے، نہ تو اس کی اپنی کوئی بڑائی ہوتی ہے، نہ اللہ پر اس کا کوئی احسان ہوتا ہے، نہ اس کو کسی نعمت کے بدلے میں ملتی ہے، نہ اس نے کچھ پے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے، حاسد میری نعمت کا بھی دشمن، میرے فیصلے سے ناراض، میری تقسیم سے ناراض۔ کیا پا سکتا ہے ایسا انسان جو اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو جائے، اس کی تقسیم سے ناراض ہو جائے، اور اس کے دیے ہوئے سے دوسرے کا یہ چاہے کہ اس کا برباد ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 چیزیں ہیں جن سے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ ان میں سے ایک گمان ہے، یعنی کسی کے بارے میں ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، اور دوسرا وہم اور شگن ہے، یعنی دل میں کسی بھی طرح کا کوئی وہم آ سکتا ہے، اور تیسرا حسد۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ گمان کو سچ نہ مانو، یعنی دل میں کسی کے بارے میں خیال آتا ہے کہ وہ میری بات کر رہے ہوں گے یا مجھے برا سمجھتے ہیں، اس کو سچ نہ سمجھو، شیطان کا وسوسہ سمجھ کے اگنور کر دو۔ جیسے اللہ نے ان کی ساری حرکتوں کے جواب میں فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ میرے نبی، اگر تم صبر اور تقویٰ سے کام کرتے رہے، ان کی تکالیف تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ تو خیال کو سچ نہیں ماننا، اس کے پیچھے نہیں چلتے رہنا، اس کو جھٹک دینا، اگنور کرنا ہے۔ دوسرا چیز شگن، وہم، جس کی ہم نے کل پرسوں بات کی، جبت، یعنی بے اصل بے حقیقت وہم۔ تو کوئی بھی دل میں اگر ایسا خیال آ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا، اس ٹائم پہ کیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں دن پہ کیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں میرے گھر میں آ گیا، کوئی راستہ کاٹ گیا، کوئی ٹائم ایسا ہے، کسی بھی طرح کا وہم دل میں آئے، پرواہ نہیں کرنی، اپنے اور ارادے کو نہیں بدلنا، اپنا کام کریں، یہ وہم آنے ہٹ جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز حسد ہے۔ اب یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے حسد ہو رہا ہے، مثلا کسی کے گھر کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے، اس کی کسی ایبیلٹی کی وجہ سے، کوئی تعلیم کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے حسد ہو رہا ہے، اس کی خواہش نہیں کرنی بلکہ اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی بھی کسی کی چیز کو دیکھ کے جو انسان آہ بھرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، یہ حسد کو پیدا کرتی، بجائے اس کے دعائیں دینے والے بن جائیں، کیونکہ ہر انسان کو بلندی کی خواہش ہے۔ تو جب وہ خود جتنا بلند ہوتا ہے نا، اتنا اگر کوئی ہو، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کچھ برا نہیں لگتا۔ لیکن جو ہی کوئی
کسی معاملے میں اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ ایک دکان کا چلنا ہے یا ایک گھر میں برتن کا آ جانا ہے یا گھر میں اور کوئی چیز ہے یا زندگی میں کچھ بھی حاصل ہو جانا ہے، کوئی بھی آگے بڑھ جائے تو انسان کو وہ برا لگتا ہے، کیونکہ خیرخواہی جس دل میں کم ہوتی ہے اس میں پھر ایسے جذبات پروان چڑھتے۔ تو بلندی آخرت کی ہونی، آخرت کی کوشش ہو، بلندی آخرت کی سوچ میں ہو، یعنی یہ سوچ میں ہو کہ وہ آگے مجھ سے بڑھ رہا ہے، اس نے حفظ کر لیا ہے، وہ قرآن بھی پڑھ گیا ہے، اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، یہ بلندی ہو اور اس کی خواہش ہو، کچھ بری نہیں کرے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آپ نے فرمایا اس کے لیے رغبت کرنی چاہیے رغبت کرنے والوں کو۔ جنت کی کوئی لگن میں ہے اور آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں وہ بلند ہے نا، اب میں کیا کر سکتی ہوں، تو یہ میں نہیں وہاں تک جا سکتی۔ کوشش کریں، آپ کی کوشش سے آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن دنیا میں اگر کسی کا اعلیٰ گھر ہے، بہترین گاڑی ہے، اور آپ یہ چاہ رہے کہ یہ مجھے بھی مل جائے، اور اسی کی خواہش اور اس سے حسد اور جیلسی کہ کیوں آ گئی اس کے پاس، اللہ کرے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے، اللہ کرے اس کا گھر ہی چھین جائے، یہ چیزیں غلط ہیں۔ صرف دو چیزیں ہیں جن پہ رشک جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کسی کو مال دیا اور اس کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کر کے نیکیاں کما رہے ہیں، اس پہ رشک جائز ہے، حسد نہیں، رشک، کہ اللہ نے اس کو دیا، اللہ مجھے بھی عطا کر، میں بھی ایسی نیکیاں کروں۔ اسی طرح اللہ نے اگر کسی کو علم دیا ہے، وہ علم کو سکھا رہا ہے، علم کے ساتھ لوگوں میں خیر پھیلا رہا ہے، اس پہ بھی رشک جائز ہے۔ یہ صرف دو چیزیں، اور کسی بھی چیز پہ حسد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں دعا دی جا سکتی، کوئی چیز ہے، اللہ جس کو جو دیتا ہے، جب دیتا ہے، جتنا دیتا ہے اپنی حکمت کی بنا پہ دیتا ہے، اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارا مشورہ نہیں مانا یا کسی بات سے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، اس کی وجہ سے ناراضگی ہمارے دل میں آ گئی، اس ناراضگی سے پھر کینہ، گرج آ جاتا ہے، اور جب گرج آتا ہے یعنی غصہ پہلے آتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں آگے سے کچھ نہیں کہا، غصہ آ گیا اور غصے کو دبایا تو دل میں گرج آ گیا، صاف نہیں ہوا، یعنی دل لیٹس گو نہیں کر سکا، اسی کینے سے آگے حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دوسروں کو پھر جب کوئی تکلیف پہنچتی، جس نے تکلیف دی اس کا کچھ لاس ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی، تو دل میں کہتے ہیں اچھا ہوا اللہ نے بدلہ لے لیا نا، تو اس دل کی صفائی کرتے رہنا ہے۔ جتنا یہ کلیئر ہوگا، جتنا دوسرا کو خیر خواہ ہوگا، ہم سب سے پہلے ہمیں سکون ہوگا، اس کے بعد ہمارے آس پاس بھی سکون ہوگا۔ جب ہماری نظروں میں کسی کے لیے حسد نہیں، ہمارے دل میں کسی کے لیے برا جذبہ نہیں، اور ہماری سوچ میں نہیں، انشاءاللہ ہم جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ہر طرح سے جذباتی طور پہ بہترین رہیں گے، کیونکہ جذبات اوپر ابھرتے ہیں نا، جسے بی پی ہائی ہے، شوگر، یہ وہ سب کچھ۔ تو ایک صحابی کا واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اور 3 دن دوسرے صحابہ سے کہتے رہے جس نے جنتی صحابی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں۔ اب صحابہ کو بڑا ہوتا تھا، جیلسی نہیں، ان کو ایگر ہوتے تھے، متجسس ہوتے تھے کہ ہم دیکھیں اس کی کیا نیکی۔ ایک صحابی ان کے ساتھ رہے 2-3 دن، آخر کہنے لگے کہ میں نے آپ کے ساتھ 2-3 دن گزارے ہیں، مجھے کوئی اسپیشل عبادت، اسپیشل کام نظر نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کہا ہے کہ یہ جنتی صحابی کیا وجہ ہے، کون سی ایسی نیکی آپ کرتے ہو جو مجھے نظر نہیں آئی؟ انہوں نے کہا نیکیاں تو میں یہی کرتا ہوں جو آپ نے دیکھی ہیں، ہاں یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برا جذبہ نہیں ہوتا، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، ہمیشہ خیر خواہی کے جذبے ہوتے ہیں، کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا، مطلب ان کا یہ تھا کہ خیر خواہی کے جذبات ہوتے اور سب کا بھلا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بس یہی وہ بہت بڑی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ سے کہا۔ تو دلوں کی صفائی اتنا بڑا کام ہے، اور یہ دیکھیں اللہ نے فرمایا، اور دنیا میں پیور دل بالکل ہو نہیں سکتا، انسان کوشش کرتا رہے، جب بھی کسی کے بارے میں دل میں کچھ برا خیال آئے اس کو دعا دینا شروع کر دیں، اس کے لیے خیر کے لیے دعائیں، کیونکہ جتنی ہم دعائیں کریں گے، اگر زبان سے بھی کریں گے دل سے نہیں نکل رہی، آہستہ آہستہ دل سے بھی جانی شروع ہو جائیں گی۔ اب یہاں کیا حسد تھا؟ یہود کو اس بات پہ حسد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، اسٹیٹس میں ہم آگے، تعلیم میں ہم آگے، معاشرے میں ہمارا رعب،
وہ لوگ جن کا اتنا کوئی معاشرے میں رعب نہیں تھا، کوئی ان کو اتنا ہم اپنی نظر میں بڑا نہیں سمجھتے تھے، ان کا آنر ہم سے بڑھ گیا۔ یہ کیسے ہوئی؟ جیسے میں نے کہا نا کہ اپنے لیول کی بلندی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، سب کزنز ایک جیسی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، سب ایک جیسی مطلب نارمل شکل کی ہیں، ٹھیک ہے، سب خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، سب امیر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہی کوئی بڑھ گیا ہے تو ہمیں جیلسی شروع ہو جائے گی۔ تو ان کو بھی لیول سے جب آگے لگے بنی ہاشم، انہیں تکلیف شروع ہوگی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے۔ اور پھر انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ اللہ کہتے لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یعنی اللہ کو مشورے دے رہے ہیں کہ یہ قرآن کسی ایسے شخص پہ کیوں نہیں نازل ہوا جو ان دو بڑی بستیوں میں سے یعنی کوئی بڑا انسان تھا۔ پھر کہتے ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے اپنے سے کمتر سمجھا، ان پڑھ سمجھا، ان کے اوپر اللہ کا احسان ہو گیا۔ تو کہتے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان۔ تو جن کو اللہ، نبی، فرشتے، زمین آسمان، جنت کی معرفت ہو جائے گی، وہ حسد نہیں کرے گا۔ اسی لیے علماء حق جو صحیح عالم ہوتا ہے اور انبیاء نے کبھی بھی ایک دوسرے سے جیلسی فیل نہیں کی۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا یہ ہم سب آخرت کے راہی ہیں، اس میں ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ کوئی جدھر بھی جا رہا ہے، اچھائی کے لیے جا رہا ہے، ہمیں اس کا ہیلپر بننا ہے، اس کی ٹانگ نہیں کھینچنی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے وعدہ بھی لیا تھا، اس لیے وہ ان جذبوں سے مبرّہ تھے۔ اور جنت میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم اس گل کو، اس کینے کو جو دنیا میں مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکتا، اس سارے نیگیٹو جذبات کو نکال کے پھر جنت میں بھیجیں گے۔ جنت تو دارالسلام ہے، وہاں اگر دل میں گرجز رہیں اور دل میں کسی کا برا ہو تو پھر تو وہاں چین ہی نہیں آ سکتا۔ جنت تو لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کوئی تبدیل نہیں کرنا چاہے گا اپنی جگہ کو۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے ہمیں دینی ہے تو وہ دلوں کو صاف کر کے، وہاں کوئی خوبصورت ہے کوئی حسد نہیں، کسی کی جنت بڑی ہے کوئی حسد نہیں۔ ہاں یہ ضرور حسرت آئے گی کہ کاش ہم تھوڑے عمل اور کرتے، ہم بھی اعلیٰ درجے پاتے۔ اگر کسی نے دنیا میں یہ سوچا جنت تو مل ہی جانی ہے، کیا ہے کوئی چھوٹی مل جائے بڑی مل جائے جنت ہی کافی ہے، نہیں، اس کے لیے کوشش کرنی، وہاں جا کے اس چیز کی حسرت ضرور ہوگی کہ کاش ہم مزید دنیا میں محنت کرتے، اپنے وقت کو برباد نہ کرتے، ہم کر سکتے تھے، تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہم یہاں پہنچ سکتے تھے اعلیٰ مرتبے پہ، ہم کیوں نہیں پہنچے۔ تو دنیا میں انسان سمجھتا کوئی بات نہیں، تو ہمیشہ اعلیٰ مقصد رکھنا ہے، اونچا دیکھنا ہے، مکھی کی طرح نیچے نہیں دیکھنا، اور نفع مند علم لینا ہے۔ اور پھر نقصان حاسد کا یہ آپ دیکھیں، جس کے ساتھ حسد کر رہا ہے اس کو تو کوئی نقصان نہیں، اس کا تو فائدہ ہے دنیا آخرت کا، وہ تو مظلوم ہے، اس کی قسمت کو ہم بدل نہیں سکتے اور خود کو غم میں ضرور ڈال سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے جتنا بھی حسد کیا، ایمان نہیں لائے، زندگی برباد کی، آخرت برباد کی، کیا پایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنر تو چھین نہیں سکتے تھے، وہ تو اللہ کی دین تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر سے جل جل کے انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی۔ اللہ فرماتے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی، ہم نے بہت بڑی بادشاہی دی۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کوئی تو اس کے ساتھ ایمان لے آیا، یعنی اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان میں سے کوئی رک گیا، یعنی اس جذبے کی وجہ سے کوئی تو ایمان لے آتا ہے، اور ہر نبی کے جو فالوور تھے ان کو یہی تھا کہ یہ اس میں سے کیوں بنا، قوم میں سے اس کا سٹیٹس کیوں نہیں آئی، اس کے ساتھ گارڈ فرشتہ کیوں نہیں آیا، اس کے لیے کوئی محل کیوں نہیں، اس کے لیے کوئی اسپیشل باغ کیوں نہیں، یہ ہمارے جیسا انسان کیوں آیا۔ بس ایسی ہی باتوں سے انہوں نے اپنی ایمان کی جو نعمت تھی اس کو نہ پا سکیں، تو کوئی اس میں سے رک گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے بھی لوگوں کو بڑی کوشش سے روکتے، یہ نہ صرف خود روکتے تو خود دوسروں کو بھی روکتے۔ اللہ فرماتے وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایسے جلنے والوں کے لیے جہنم کافی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو ہماری آیات کا، ہمارے نبی کا، ہماری نشانیوں کا، ہماری دین کا جو ہم نے کسی کو بھی دی، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کا برا چاہتے ہیں، ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کر لیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کے وہاں جلدیں پک جائیں گی، جل جائیں گی، ہم نئی جلدیں دے دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک ایک منٹ میں، تھوڑی تھوڑی، ایک ایک ساتھ میں، حدیث میں آتے 120 مرتبہ نئی سکن آ جائے گی۔ لیذوقوا العذاب، غم کبھی کم نہ ہو، تکلیف کبھی کم نہ ہو۔ اب تو یہ سائنس بھی پروف کرتی ہے کہ جو انسان کی سکن ہے اس پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوتی، تو سکن ہی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی موٹی سکن ہو جائے گی کہ کھال کی موٹائی 70 ہاتھ ہوگی، ایسی یعنی بڑی آگ کے لیے بڑے بڑے جسم ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ زبردست حکمتوں والا ہے، جو بھی اس نے کیا ہے، جو بھی اس نے دیا ہے، سب اس کی حکمتیں ہیں، ہمیں مان لینے میں ہمارے لیے خیر ہے۔ تو ان اہل کتاب کو کیا ملا؟ انہوں نے خود کو حسد کے گھٹیا جذبے میں ڈال کے تو اپنی نیکیاں ضائع کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکا کے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ حسد، سلف صالحین کہتے تمہارے مخالف کا دوست ہے۔ سلف جب کسی کی چغلی سنتے کہ کسی نے ہمارے بارے میں چغلی کی ہے تو گفٹ بھیجتے کہ آپ نے ہمیں اپنی نیکیاں بھیجی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، نہ قطع تعلق کرو، نہ حسد کرو، نہ پیٹھ کے پیچھے غیبت کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا تم میں پہلی امتوں کی بیماری چل کر آئے گی جو حسد اور بغض ہے۔ آپ کے صحابہ حالانکہ وہ بھی انسان تھے، کوئی نبی نہیں تھے، لیکن ان چیزوں سے مبرہ تھے کیونکہ انہوں نے آپ کی تربیت میں ٹائم گزارا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت عمر بن عاص کو غزوہ کے لیے شام کی طرف روانہ کیا۔ وہاں انہوں نے دشمنوں کی بڑی تعداد دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور مزید مدد طلب کی۔ آپ نے مزید لوگوں کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سرکردگی میں بھیجا، یعنی کمانڈر ان کا حضرت ابو عبیدہ کو بنایا۔ وہ مدد لے کے روانہ ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر سمیت ان میں شامل تھے۔ روانگی کے وقت آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ دونوں آپس میں اختلاف مت کرنا۔ جب ابو عبیدہ شام پہنچے تو شام کے علاقے میں عمر بن عاص نے ان سے کہا کہ آپ مدد کے طور پہ آئے ہیں، لشکر کا سپہ سالار میں ہوں۔ ابو عبیدہ بولے نہیں، میں اپنے دستے کا سپہ سالار ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا کمانڈر بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ابو عبیدہ بہت صلح جو انسان تھے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید تھی۔ عمر نے ان سے کہا نہیں، آپ میری مدد ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ اختلاف نہ کرنا، اس لیے آپ میری بات مانیں نہ مانیں، میں تو آپ کی بات مانوں گا۔ پھر وہ سب کے سپہ سالار حضرت عمر بن عاص بن گئے۔ جب واپسی میں حضرت ابو عبیدہ کے لشکر سے کوئی جنگ واپس ہوئی تو عوف بن مالک سب سے پہلے پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اور جنگ کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے آپ کو ان دونوں صحابیوں کی گفتگو کے متعلق بتایا۔ آپ نے فرمایا اللہ ابو عبیدہ پر رحم کرے۔ خوش ہوئے اس بات پہ کہ میرے صحابی نے میری بات مانی اور ہر طرح کے اختلاف کو پیچھے کر دیا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن یہ انسان سوچے شکر، اپنی نعمتوں پر نظر، ذکر اور آخرت کی فکر، یہ ساری ان چیزوں اس جذبے کا علاج ہے کہ انسان اس سے بچ سکے، کیونکہ حاسد انسان اپنی بہت بڑی نعمتوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اس میں اپنی صحت بھی ہوتی ہے، اپنی آخرت بھی ہوتی ہے، اپنی دنیا بھی ہوتی، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ یہودی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے دیے ہوئے فضل میں حسد کرتے ہیں۔ تو ایسے حاسدوں کا پھر انجام بھی اللہ نے بتایا کہ کیسے انہیں آگ میں جلائے گا اور کیسے ان کو بڑے بڑے جسم دیکھ کے ان کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کا تو یہ چند دن کا معاملہ تھا جسے اگر وہ اس حسد کی وجہ سے برباد نہ کرتے تو کامیابیاں پاتے، جس کا اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا۔ لیکن جب بھی انسان پہ کوئی نیگیٹو جذبہ غالب آتا ہے، اس کے جو پازیٹیو جذبات ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگتا رہے، صبح شام کے اذکار کرے۔ سورہ ناس میں اللہ نے اسی لیے حسد کے بارے میں
پناہ منگوائی ہم سے کہ ہمارے اندر یہ جذبے اگر آ جائیں وقتی طور پہ، مثلا کوئی گھر میں بہو کا زیادہ دیا جا رہا ہے رتبہ، بیٹیوں کو زیادہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بھی اللہ پوچھے گا کہ اس نے فرق کیوں رکھا، یا کسی کا بزنس بہت اچھا ہے، یا کس کے بچے بہت کامیاب ہیں، تو اللہ کی نعم، الحمدللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس طرح کی اگر ہم بات دل سے کہیں تو انشاءاللہ یہ نیگیٹو جذبے ہمارے دور ہو جائیں گے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک غلط پھول کا رس اگر شہد کی مکھی بھی چوس لے تو شہد کی مکھیاں اس کو چھتے میں جانے نہیں دیتی، تو ایک حاسد انسان بعض دفعہ پوری فیملی کو اپسیٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے ان جذبوں کو دبا کے، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے مدد لیتے ہوئے ان کو ختم کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے بہترین رویوں کے ساتھ ہمیں زندگی دے اور آخرت میں ہمارے درجات بلند کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔